میر ثانی کا ہاتھ پکڑ لاؤنج میں داخل ہوا، تبھی اس کا فون بجا۔ میر نے جیب سے فون نکالا، مس کال کے ساتھ ایک میسج بھی بھیجنے والے نے بھیجا تھا۔ میسج پڑھ کر میر نے ثانی سے کہا، ثانی تم جا کر سوچو، مجھے کام نپٹانا ہے۔ میر اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ توقع کے مطابق وہ پریشان ہو گئے، جو میر اسے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گھر میں ہی ہوں، پریشان ہی ہوں، بس وہ مینیجر سے ڈیکوریشن کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ میر نے اس کا گال ہلکا سا تھپکا اور پیشانی چومی۔ اوکے، آپ بھی جلدی سو جانا، اور سنو مجھے مس کرنا اور میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ میر کی بات سن کر پل بھر میں وہ سورج پڑ گئی۔ میر اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر ہنستا چلا گیا، جبکہ اسے گر کر اوپر چلی گئی۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچ کر رکی، پیچھے مڑ کر اس نے میر کو دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ثانی بھی اس کی طرح مسکراہٹ اچھالتی اندر چلی گئی۔ کہو انایا، تمہیں اس وقت مجھے نہیں بلانا چاہیے تھا، گھر میں مہمان ہیں۔ انایا جو گارڈن میں ٹہلتے بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی، میر کی آواز سن کر ایک سکون بڑا سانس خارج کیا۔ تم نے پاپا سے کیا کہا؟ وہ اب اس کے سامنے کھڑی نظریں ملائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں کیا کہنا چاہتی۔ وہ جانتے بوجھتے انجان بن گیا۔ انجان مت بنو، ممی نے کل مجھ سے ہارون کے پرپوزل کے بعد کی جو تم لے کر آئے تھے۔ غصہ اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا، اسے امید نہیں تھی میر کو ایسی حرکت کر کے غصہ تو اسے اس بات پر آ رہا ہے کہ میر نے ہارون کو اسی وقت منع کیوں نہ کر دیا، الٹا گھر بھر میں بات پھیلا دی۔ نور تک اسے سمجھانے آئی تھی، دیکھو نایا، زندگی میں تمہیں آگے تو بڑھنا ہے، اور زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب آپ کا ہمسفر آپ کے ساتھ ہو۔ وہ اسے کل کر رہا تھا، من چاہا ہمسفر کہو میر۔ اسے اپنی ہی آواز کی سکھائی سے آتی محسوس کر بھی کر تھا لہجے میں۔ انایا، من چاہا ہمسفر نہیں، تم آج بھی غلط ہو۔ ایسا ہمسفر جو عمر بھر ساتھ رہنے کا دعویٰ کرے، آپ کی آنکھوں سے دیکھے، آپ کی کانوں سے سنے، نہ کہ اوروں کی باتوں پر عمل کر کے آپ کی کردار کشی کرے۔ وہ نہیں جانتی تانسا یا وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن انایا تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ یہ سب گن ایک شخصیت میں ہے میر، اور اگر میں کہوں صحیح معنوں میں محبت کو اب سمجھی ہوں تو مطلب الجھا تھا میر۔ میں اپنی غلطی پر آج تک پچھتا رہی ہوں، بہت غلطی کیا میں نے تمہارے ساتھ۔ تمہاری محبت کو ٹھکرا کر خود بھی اذیت میں تھی، اور میں جانتی ہوں آج بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اتنا ہی چاہتے ہو۔ تم مجھے دوسری شادی کا کہہ رہے ہو، مجھ سے بھی تو تم کر سکتے ہو دوسری شادی۔ دھماکہ تھا جو اس نے میر کے سر پر کیا تھا۔ اچھا، اور ثانی اس کا کیا؟ پہلی دفعہ زندگی میں اسے انایا سے نفرت محسوس ہوئی۔ ثانی سے میں اس کے حصے کی خوشی نہیں چھین رہی، وہ بھی یہاں ہی رہے گی۔ ویسے بھی میری وجہ سے تم نے اس سے شادی کی تھی، ورنہ تم تو کبھی نہ کرتے۔ میرا انتظار کرتے کیونکہ میں جانتی ہوں تمہاری محبت سچی ہے۔ میر دیکھو، ثانی بھی یہاں رہے گی۔ جب تم اسے بتاؤ کہ تم مجھ سے محبت کرتے تو وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گی۔ دیکھنا تم سے خود ہی کہے گی کہ انایا سے شادی کر لو۔ میر کو آج خود پر افسوس ہو رہا تھا، کتنا غلط تھا وہ ایک خود غرض لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ اگر ثانی نہ تھی تو نہ جانے وہ اس فیز سے نکل بھی پاتا یا نہیں۔ آج اسے یقین آ گیا تھا، نور سچ کہتی ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ افسوس انایا، ثانی کو جانتے ہوئے بھی تمہیں ذرا اس پر ترس نہیں آیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑ دے گی۔ انفیکٹ وہ تمہارے لیے بھی بڑی قربانی دینے کو تیار ہے، مگر تم اس کے بنے بنائے رشتے کو توڑ کر اپنا آشیانہ بنانا چاہتی ہو۔ افسوس انایا، تم آج بھی خود غرض ہو، آج بھی تمہیں میری نہیں اپنی فکر ہے، تم صرف مجھ سے محبت کرتی ہو۔ میں آج بھی کہیں نہیں ہوں۔ تم نے جو سچی محبت کی تھی نا، وہ عارف سے کی تھی، بغیر کسی غرض کے، لیکن ہم سب صرف کھلونا ہے، تمہارے لیے اپنے طریقے سے چلانا چاہتی ہو ہمیں۔ لیکن ایک بات میں تمہیں بتا دوں، اب میں وہ بیوقوف میر نہیں رہا جس سے پاگل کر کے تم نے ٹھکرایا تھا۔ ہاں، پاگل تھا اس وقت، کیونکہ بے غرض محبت کی تھی میں نے تم سے ہی کہتی تھی۔ پاگل تھا میں جو تمہاری باتوں میں آ جاتا، تمہیں زندگی سمجھ بیٹھا، مگر اب ہرگز نہیں انایا، ہرگز نہیں۔ اور ایک بات میرے دل میں تم کہیں نہیں ہو، کہیں بھی نہیں، صرف ثانی ہے۔ ثانی وہ لڑکی ہے جس نے مجھے مکمل کیا، میرے اپنوں کی خدمت کی، مجھ سے جڑے رشتوں کا احترام کیا، انہیں اپنا مانا۔ میرے روم میں وہی انایا تم کہیں نہیں۔ اسے آئینہ دکھا رہا تھا جو بہت ہی دردناک تھا۔ ہارون بہت اچھا لڑکا ہے انایا، ایک ماہ میں تایا ابو نے اسے کافی پرکھ لیا ہے، وہ خود راضی ہے اس رشتے کے لیے، اس دفعہ ان کا مان رکھ لو۔ ہارون کے متعلق تمہیں کچھ باتیں بتا دوں۔ جس دن میں تمہارے گھر آیا تھا ہارون سے، اس دن جاب کا سن کر میں نے اسے جاب آفر کی تھی، اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود زبردستی میں نے اپوائنٹمنٹ لیٹر بھجوایا۔ اس کے ساتھ کام کر کے مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا،
کم گو کام سے کام رکھنے والا انسان ہے، لیکن احترام کے معاملے میں وہ خود سے کم تر ورکرز کی بھی رسپیکٹ کرتا ہے۔ طلاق والے دن اسی نے مجھے فون کر کے بلایا تھا اور وہ تب تک اس محلے میں کھڑا رہا جب تک میں نہ آ گیا۔ اور جانتی ہو ہارون اس دن کے بعد سے گھر نہیں گیا، ہاسٹل میں رہ اس نے ساتھ آگے کی پڑھائی بھی شروع کر دی ہے۔ بہت محنتی لڑکا ہے اور مجھے امید ہے وہ تمہیں خوش رکھے گا۔ میں اب چلتا ہوں، امید کرتا ہوں میری باتوں پر غور ضرور کرو گی۔ میر اپنی کہہ کر جا چکا تھا جبکہ وہ آج پھر بکھر گئی تھی۔ جی ابو آپ نے بلایا؟ اذلان ان کے بلانے پر فوراً چلایا۔ اذلان شمس جیل سے رہا ہو گیا ہے اور وہ میر سے ملنا چاہتا ہے۔ بیٹا اب وہ پہلے کی طرح نہیں رہا، وہ غرور وہ اکڑ اب ختم ہو چکی، وہ صرف ہنی سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے۔ ہنی نہیں ابو، وہ ہنی کو پھر سے کوئی نقصان پہنچائیں گے۔ اذلان کے بولنے سے پہلے نور نے مداخلت کی۔ ہاں ابو، نور سے ہی کہہ رہی، معافی مانگنی ہے فون کر کے مانگ لے، ہنی کہیں نہیں جائے گا۔ اعظم شاہ بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، وہ بیباب ہے، اولاد کے غم سے واقف ہیں۔ عنایت جو ہال میں جانے کے لیے تیار ہوتی، احمد کی آواز سن کر ڈریسنگ روم سے باہر نکلی۔ ماما یہ دیکھیے چاکلیٹ انکل نے دلائی۔ احمد ہاتھ میں چاکلیٹ لیے بھاگتا ہوا سکایا۔ عنایت کی آنکھیں جلنے لگی۔ انکل یعنی میر نے اسے یہ سب دلایا۔ کہاں جا رہے ہو احمد؟ ماں کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی بھاگتا ہوا دروازے تک گیا، لیکن اپنی ماں کی پکار سن کر وہی رک گیا۔ حمزہ انکل کے پاس آیا، ابھی کو ہم لینے دارے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد عنایت نے آنکھوں میں امڑتے پانی کو بہنے دیا۔ کل رات کاش وہ میر کو نہ بلاتی، خوش فہمی تو رہتی، لیکن اب تو وہ ایک آخری محبت کی گواہ بیٹھی تھی۔ میر اٹھو۔ میر جو گہری نیند میں تھا ہڑبڑا کے اٹھا، مندی مندی آنکھوں سے اس نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، پھر تکیے میں منہ چھپا کر واپس ہو گیا۔ عنایت نے اس پر دونوں بازو سے اسے جھنجھوڑ ڈالا، یار سونے دو، پوری رات کا جگا ہوا ہوں۔ وہ بیزاری سے کہہ کر رخ موڑ گیا۔ بعد میں سونا، پہلے مجھے پیسے دو، 20,000 چاہیے۔ 20,000 کا سن کر میر نے پوری آنکھیں کھول کر عنایت کو گرد جسے پیسوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ 20,000 مال خریدنا ہے کیا؟ 20,000 میں مال میری ڈریس ہی مشکل سے آ جاتی ہے، مجھے فرینڈ کو سرپرائز دینا اس لیے چاہیے۔ عنایت اس مہینے تو میرا خود گزارا مشکل سے ہو رہا، بابا نے کہا جب تک گریجویٹ ہو کر نہیں نکلتا تب تک دوبارہ کریڈٹ کارڈ نہیں ملے گا۔ یہ تو میں مما سے لے کر گزارا کر، مجھے تمہاری دکھ بڑی کہانی نہیں سنی۔ جلدی تو میر کو حرکت نہ کرتے دیکھ عنایت نے خود ہی اس کے منی باگ سے 15,000 نکالے۔ پہلے میں نے سوچا تھا ریٹرن کر دوں، لیکن اب ارادہ بدل گیا۔ خود ہاتھ سے دیتے تو واپس لوٹا دے، لیکن یہ تو میں نے خود محنت سے نکالے ہیں۔ عنایت یہ غلط بات ہے یار، مجھے پروجیکٹ کے لیے بھی پیسے چاہیے۔ وہ اس کے پیچھے سے چلائے۔ عنایت انسنا کرتی چلی گئی۔ عنایت یہ نیکلس پہنانا سجی سمری آشا کب اس کے روم میں عنایت کو ہوش نہ رہا، وہ ان کے نیکلس کا حق لگا کر خود بے تیار ہونے لگی۔ ڈی پریڈ شرارے میں وہ میر اور ثانی کے ہمراہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میر نے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں میں میر کو واضح لرزش محسوس ہوئی۔ پرنسس میں نے کہا تھا تم ہر راہ میں مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ میر کی دھیرے سے کی گئی سرگوشی پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ سب مہمانوں کی نظر اس کے خوبصورت سراپے پر تھی۔ ثانی اسے کوئی نہ کوئی بات بتا کر اس کا دھیان مہمانوں پر سے ہٹا دیتی۔ شہزاد سامنے ہی لگی دولہے کی کرسی پر براجمان تھا۔ اس نے خود کی طرف بڑھتی حیا کو ایک نظر تک نہیں دیکھا، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میر نے اس کا نظر انداز کرنا صاف محسوس کیا، طبی پریشانی، غم اور غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ اسٹیج پر پہنچتے ہی میر اسے شہزاد کے پہلو میں بٹھا کر اسٹیج سے اتر گیا۔ اسے ابھی بہت سے کام تھے، عمر فارس کو پہلے ہی وہ کاموں پر لگا کر آیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کے لیے عورتوں والے سائڈ پر نور عائشہ استقبال کے لیے کھڑی تھی، جبکہ مردوں والے پورشن میں حمزہ، فیضان اور اذلان۔ پورا ہال مہمانوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا بھی لگایا گیا۔ شہزاد اور خایا کو سارے کزن گھیر کر پکچرز بنوا رہے تھے۔ پھر کچھ ہی دیر میں رسموں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مختلف رسموں کی ادائیگی کے بعد رقصی کا شور گونجا۔ ثانی نے اٹھ کے بڑے دوپٹے سے اسے پورا کور کیا۔ ابھی حیا اٹھی تھی کہ اس کی سماعتوں میں شہزاد کی تیز آواز گونجی، رقصی اس وقت ہوگی جب فیضان انصاف ہوگا، کیوں شاہ میر صحیح کہا نا۔ میر کے پورے وجود میں انگارے دہکنے لگے، وہ ہجوم کو چیرتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا۔ اس کے سامنے کھڑا ہوا شہزاد کا کالر اب میر کی گرفت میں تھا۔ میں بھی سوچوں کتے کی دم کیسے سیدھی ہوگی، بڑی محفل میں میری بہن کو رسوا کرے، بولو کیسا انصاف چاہتے ہو، بکو۔ شہزاد نے شعلہ برساتی نگاہیں اس پر گاڑ دی۔ آپ نے
کیا کیا تھا بھول گئے؟ میری بہن دلہن بننے کے انتظار میں بیٹھی تھی، آپ نے رسوا کیا تو اسے دنیا کے نظموں سے سوال بنا کر چھوڑ دیا، اس کے سپنے خوشیاں نکل کے آج سے تمہاری وجہ سے شامل میری بہن طلاق داغ لیے میرے باپ کی دہلیز پر بیٹھی ہے۔ شازد کی اونچی آواز سے دلہن بنی حیا کانپ اٹھی، اس کے بہتی آنسو اذلان کے دل پر گر رہے تھے۔ اس حیا کی جگہ نور کا سے دکھا جو بہتی آنسو سمیت اسے شکوا کے نہ تھی۔ میں ذمہ دار نہیں۔ میر کی دار سے پاس کھڑی عنایا کی روح تک فنا ہو گئی۔ بہن رخصی اس وقت ہوگی جب تم اس لڑکی کو طلاق دو گے جو میری بہن کی جگہ لے کر بیٹھی ہے۔ حال میں سب نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا، ثانیہ کو اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بابی حمزہ نے بروقت اسے سنبھالا، ورنہ وہ ضرور زمین بوس ہو جاتی۔ سب اسٹیج کے پار ہوتے تماشے کو دیکھے تو نور کو پل پل اپنی سانسیں مدم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جگہ کبھی تمہاری بہن کی تھی ہی نہیں، بلکہ وہ خود سے اسے چھوڑ کے گئی تھی۔ اور طلاق میر نے اس کی عقل پر ماتم کیا۔ میں نے کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، اور تم فرمائش کرو طلاق کی ناممکن ثانی کو آزادی صرف میری موت دے سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، احساس تمہیں تب ہوگا جب تمہاری بھی بہن۔ بکواس بند کرو شازد، دماغ خراب ہو گیا تمہارا۔ فیضان بروقت اسٹیج پر آن پہنچا، اب اس کے روبرو کھڑا تھا۔ ہاں خراب ہو گیا، ان لوگوں نے کیا کچھ نہ کیا ہمارے ساتھ، اور آپ آج بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آپ شاید اپنے بیٹے سے انجان ہیں۔ میں صرف کہوں گا نہیں، عمل بھی کروں گا۔ آج یہاں رشتہ جڑ کے جو ہمیشہ کے لیے حتم فیصلہ شامل کے ہاتھ میں ہے، تو ٹھیک ہے، یہاں ایک نہیں دو طلاقیں ہوں گی، جاتے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے جانا۔ شازد کو کچھ لمحے لگے تھے سوچنے میں، وہ پیچھے مڑا، اس کی سرخ انگارہ دہکتی آنکھیں حیا کا پورا وجود جلا رہی تھی۔ شازد نے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے پوری قوت سے اپنی طرف کھینچا۔ اگر کوئی پیچھے آئے تو ابھی اسی وقت طلاق کے 3 حرف بول کر اس نے ایک طاہرانہ نظر سے پورے حال کا جائزہ لیا، اور گویا وہ اسے آزاد کر دو، جان سے مار دوں گا، ہاتھ چھوڑو میری بہن کا۔ کمینے انسان ثانی نے 5 سالہ شادی شدہ زندگی میں آج پہلی ہی بار میر کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ اعظم شاکوار شازر میں اذلان کی جھلک دکھی، وہ بھی وہی غلطی کر رہا تھا جو اذلان نے کی تھی۔ میر کے رگے تانگی حیا کا ہاتھ شازر کے ہاتھ میں دے کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا کہ اذلان نے بیچ راہ میں اسے روکا۔ چھوڑیے بابا، آئی ول کل ہم۔ اس نے سوچا بھی کیسے میری بہن کو استعمال کرے گا، جان نہ لے لوں اس کی۔ فیضان اس وقت خاموش کھڑا تھا، اور شازر کی دھمکی سے سب اپنی جگہ جم سے گئے تھے۔ عمر ہمسالی سب بے یقینی سے اس منظر کو دیکھے تو عمر بھی آ کر میر کو روکنے لگا جو اذلان سے سنبھل بھی نہیں رہا تھا۔ ہنی بھائی، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حیا کی سہمی آواز ان کا دل چیر رہی تھی۔ شازر اس کا ہاتھ پکڑ اسٹیج سے اترا، اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی، کوئی اسے بچانے نہیں آیا۔ سب کے پیروں پر شازر نے ایسی زنجیر باندھی تھی کہ چاہ کر بھی کوئی اسے کھول نہیں سکتا۔ میر وہ حیا کو طلاق دے دے گا، میری بات سنو۔ اللہ نے ٹوٹے لہجے میں پہنچ کر کہا، نہیں سنی، چھوڑیے مجھے عمر، چھوڑو مجھے۔ اسے روکنے کے بجائے مجھے روک رہی ہو شازر، سے پہلے میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ میر کی انگارہ ہوتی آنکھوں سے بھی آج عمر نہیں ڈرا، کیونکہ سوال اس کی بہن کی خوشیوں کا تھا۔ بابا، ہنی بھائی، وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ میر اپنے آپ کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، لیکن سامنے اذلان تھا، اس کا باپ ہرکب وہ اس سے جیتا ہے۔ ایک دم سے اس نے عمر کو دھکا دیا۔ اذلان گرتے ہوئے عمر کی طرف متوجہ ہو، اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میر اسٹیج پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بہن تک پہنچے اس آواز نے اس کے قدم جگڑ لی، ہنی۔ نور کا بے جان وجود زمین بوس ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے کی سزا پل پل پائی، میری زندگی کی خوشی لفظ مٹ گیا، میری محبت مجھ سے روٹ گئی۔ انتقام کی آگ میں میں نے اپنی ہی زندگی تباہ کر دی، یہاں تک کہ تم بھی میری وجہ سے کیسے کہتا اسے پاگل بنانے میں اذلان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جانتا ہوں عنایا نے تمہارے ماضی کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں ٹھکرا دیا۔ میر نے نظر اٹھا کے اذلان کو دیکھا، جس کی نظریں کسی غیر نقطے کو تاک رہی تھی۔ وہ بتانا چاہتا تھا جو اس کے ساتھ وہ اس کی بھلائی کے لیے ہوا، لیکن اس وقت وہ اذلان کو سننا چاہتا تھا جس نے سالوں بعد اپنی خاموشی توڑی۔ میر، جو ظلم میں نے اس پر کیے وہی مکافات عمل کی صورت میں میری اولاد پر ہوئے۔ شادی کی رات میں نے اسے ٹھکرایا تھا تو عنایا نے بھی تمہارے ساتھ وہی کیا۔ جو اذیت نور کی صورت میں امان کو دینا چاہتا تھا، آج وہی اذیت شازر نے ہمیں دی، میری حیا کی صورت میں۔
میر خاموشی سے اپنے باپ کو سنا تھا جو آج اپنی پوری زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ شاید ہی میر نے انہیں اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھا ہو۔ میں جانتا تم ہر بات سے واقف ہو، اس کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہو۔ اذلان نے آنکھیں موندی تو نور اور حیا کا بلکتا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ رگ رگ میں اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور گہری سانس لینے لگا۔ ہنی تم نے دیکھا نہ وہ کس طرح اس سے بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کیا کرے گا میرے بچی کے ساتھ۔ میر میرا دل پھٹ جائے گا، اسے واپس لا دو، بس ایک بار واپس لا دو، میں طلاق دلوا دوں گا اسے، ہاں طلاق دلوا دوں گا، لیکن اسے کسی تکلیف سے گزرنے نہیں دوں گا۔ میر گھٹنوں کے بعد اذلان کے سامنے بیٹھا تھا، ایک ننھا سا موتی اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو کیا وہ اپنی بہن کو اس آزمائش میں ڈالتا؟ بابا میں اسے ڈھونڈ لوں گا، دن رات ایک کر دوں گا، لیکن اسے ظلم کا شکار ہونے نہیں دوں گا۔ اذلان تلخی سے مسکرایا۔ میر نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ میر نے اٹھ کر اذلان کو گلے سے لگایا جس کی آنکھیں نم تھی۔ کیا گزرے ماہ و سال میں اس کے باپ نے اپنے کیے کی سزا نہیں کاٹی تھی؟ پھر کیوں آج اس کی معصوم بہن اس گناہ کی سزا کاٹی ہے؟ میر اگر اس سے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جی پاؤں گا؟ وہ تمہاری بات مانتی ہے نا ہنی؟ تم اسے بلاؤ گے تو وہ اٹھے گی؟ جاؤ ہنی اسے اٹھاؤ نا، مجھ سے وہ خفا ہو گئی۔ آہر جو ڈرا تھا وہ سچ ہوا، اب تو مجھے دیکھے گی بھی نہیں۔ اذلان کا بس نہیں چل رہا تھا، اتنا روئے کہ اس کے آنسو خشک ہو جائیں۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل غم کی شدت سے پھٹ جائے گا۔ بابا بہت سزا کاٹی ہم نے، لیکن اب اور نہیں، آپ دعا کر بس ماما ٹھیک ہو جائے۔ میر کی آواز بڑھا گئی۔ اذان کی آواز سنی تو نرمی سے میر کو خود سے دور گیا اور نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ لب بینچ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھی ہر چیز بے نیاز اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں میں محشر تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ کار روک کر شاہزادے کو باہر پھینک دے۔ کس غلطی کی سزا دی ہے اس نے جس سے وہ واقف بھی نہیں؟ اس نے کب سوچا تھا اس کے ساتھ یہ سب ہوگا؟ رخصتی کا سنگ سے اس دفعہ حیا نے چپ سا لی تھی کیونکہ اسے اب سر کی ہر کہی بات سچی لگتی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا اتنا بڑا کھیل کھیلے گا۔ حیا نے سر سیر کی بوجھ سے ٹکا دیا۔ اسے نور شدت سے یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی کہ اسے اندازہ بھی نہ ہوا کہ سفر تمام ہو چکا ہے، وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے۔ شاہزادے نے باہر نکلتے حیا کی سائڈ کا دروازہ کھولا، اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے آیا۔ وہ دلہن کے جوڑے میں ملبوس اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ شاہزادہ اسے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے کر آیا۔ لفٹ کے انتظار میں اس کا ہاتھ پکڑے اسے بھی خفا نظر آ رہا تھا۔ لفٹ کے آتے وہ اس پر چڑھ گیا۔ اوپر پہنچتے ہی فلیٹ کے دروازے کو انلاک کر کے اسے اندر لے آیا۔ حیا جو غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکی تھی پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر سامنے کھلے کمرے میں بند ہو گئی۔ یہ عمل چند سیکنڈوں میں ہوا تھا۔ شاہزادہ بھونچکا کے لگے، پھر سمجھ آنے پر اس کے پیچھے دوڑ لگائی، لیکن وہ روم لاک کر چکے تھے۔ حیا دروازہ کھولا، ذہن میں عجیب وسوسے آن ٹھہرے۔ حیا میں کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو۔ شاہزادہ ڈرا۔ اچانک شاہزادہ کو اندر سے ٹوٹ پھوٹ کی آواز آئی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہ جلدی سے ایک ڈراور میں سے چابی نکالنے لگا، لیکن آج اسے خوار ہی ہونا تھا۔ ایک ڈراور کو چیک کیا، اسے چابی کہیں نہیں ملی۔ وہ واپس اس کی منتیں کرنے لگا۔ حیا پلیز دروازہ کھولو، میں سب بتاتا ہوں، ایک بار بس دروازہ کھولو۔ اندر بپری شیرنی بنی ہوئی تھی، زور سے کوئی چیز دروازے پر دے ماری۔ شاہزادے کو پل خطرے کا لہر بڑھتا محسوس ہوا۔ اب کی بار کمرے کی ڈراز چیک کرنے لگا اور قسمت اچھی تھی کہ اس نے ڈپلیکیٹ چابی مل گئی۔ شاہزادہ لاک ان لاک کر کے کمرے میں داخل اور بے اختیار ایک گہرا سانس خارج کیا۔ پورے کمرے کی حالت بکھری ہوئی تھی۔ ڈریسنگ مرر تک ٹوٹ کر کرچی ہو چکا تھا، لیکن اس کی تیز چلتی دھڑکن حیا کو دیکھ کر نارمل ہوئی، جو دیوار سے ٹیک لگائے رونے کا مشغلہ فرما رہی تھی۔ حیا شاہزادہ کے قدم حیا کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جو اپنی قسمت کو روڑتی شاہزادے کی آواز سن کر کھول اٹھی۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور پاس پڑا چھوٹا سا واس ہاتھ میں اٹھایا۔ شاہزادے کی حیرانگی بجا تھی، وہ جو سے ڈری سہمی رہتی تھی آج شیرنی بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے مارو گی کس لیے؟ شاہزادے کو جیسے اس کی کہی بات پر یقین آیا۔ آپ دھوکے باز، جھوٹے فریبی ہیں، آج تک مجھ سے صرف جھوٹ بولا، اپنے مقصد کے لیے مجھ سے نکاح کیا تاکہ آپ اپنی بہن کی بے عزتی کا بدلہ لے سکیں۔ آپ نے مجھے چیٹ کی، مجھے آپ پر ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ گرم سیال اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ جس طرح کی حرکت شاہزادے نے آج کی اسے دیکھ کوئی بھی آسانی سے بدگمان ہو سکتا ہے۔ حیا ایسا کچھ نہیں، بس ایک آخری بار میری بات سن لو۔ میرے قدم بڑا تھا کہ حیا چیخ اٹھی، وہیں رک جائے ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ بہت برداشت کر لے تمہارا پاگل پن، شرافت سے اسے نیچے رکھو، کمان۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا۔ اسے یہی لگا تھا کہ حیا جیسی کمزور لڑکی اس پر کبھی وار نہیں کرے گی۔ اس کے قدم دھیرے سے آگے بڑھے۔
دوسری جانب حیا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ غصے سے کھول اٹھی۔ بڑی محفل میں رسوا کرنے کے بعد بھی وہ اسی سے امیدیں لگائے ہوئے تھا۔ یکا یک شاہزادے کے ماتھے پر پل پڑ گئے، سرد نظر سے گزرا جیسے اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ حیا اب صحیح معنیوں میں ڈر کی، غصہ، خوف کیا کچھ نہ تھا۔ ان ہرنی آنکھوں میں شاہزادے نے پل پل بدلتی اس کیفیت کو دیکھا۔ وہ صحیح جا رہا تھا۔ حیا کے چہرے پر خوف کے سائے دیکھ اسے تھوڑی تسلی ملی۔ حیا نے تو نکلتے باز اپنی طرف بڑھتے شاہزادے کے سر پہ مارا، اپنی ہی حرکت پر بے یقینی سے شاہزادے کے سر سے ابلتے خون کو دیکھنے لگی۔ اس کے دونوں ہاتھ ہونٹوں کی جانب گئے، اپنی بہادری پر بہت حیران تھی۔ وہ جو یہ سمجھ بیٹھا تھا اسے غصے میں دیکھ کر نرم پڑ جائے گی، غلط تھا اس کے انداز، اسے اپنے سر سے ابلتے خون سے ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پتہ نہیں کیسے ہو گیا۔ اس کی طرف لپکی، اپنی باری بھرکم دوپٹے سے اس کے سر سے بہتا خون صاف کرنے لگی۔ شاہزادہ سر ہاتھوں میں تھامے کھڑا تھا، چوٹ اتنی گہری نہ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نرمی سے اس کا خون صاف کرتی، کبھی سی کی آواز ہوتی تو خوف لاحق ہونے لگتا۔ ہر یہ کارنامہ جو اس کا تھا، پہلی دلہن جس نے شادی کے رات اپنے شوہر کو ایسا خوبصورت تحفہ دیا، وہ طنز کرتے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے بر تک لیا۔ فرسٹ ایڈ دوسرے روم میں بیٹھ کے پہلے ڈرار میں پڑا ہے، اسے سے بینڈیج کرو۔ وہ اس کے کہے مطابق فرسٹ ایڈ باکس لے، پہلے کاٹن سے خون صاف کیا، پھر کریم لگا کر بینڈیج کرنے لگی۔ اسی دوران شاہزادہ اسے یک تک دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ دو تین بار اس کے ہاتھ میں لرزش ہو، لیکن وہ ایک پل کو بھی نظریں ہٹائے بغیر اس کے قیامت خیز حسن کو اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہاں تو میر کی موجودگی میں اسے بری طرح نظر انداز کرتا رہا، لیکن اب اس کی محبت اس کے سامنے تھی۔ دوپٹہ ایک کندھے سے ڈل کر بے ترتیبی سے جھولا تھا، بال پورے کھل چکے تھے، زیور سے بے نیاز، میٹھی میٹھی میکا میں بھی وہ اسے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بینڈیج کر کے جب وہ جانے لگے تو شاہزادے نے پوچھا، یہ باکس رکھ دوں؟ ڈرتے ڈرتے کہا، جیسے ابھی وہ اس کا سر پھوڑ دے گا۔ چھوڑو اسے اور یہاں بیٹھو جب تک میری بات مکمل نہیں ہوتی۔ آپ محترمہ یہاں سے تشریف نہیں لے جا سکتی۔ ہاتھ پکڑ کے شاہزادے نے اپنے پاس پھیرا۔ حیا کے سحر انگیز خوشبو اس کے نتنوں میں اتر رہی تھی۔ تمہیں کبھی غلط فہمی لاحق ہوگی کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ حیا نے دیر سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیا، بے دردی سے بہتے آنسو صاف کیے اور دونوں ہاتھ کو گود میں کے آپس میں مسلنے لگی۔ شاہزادے کو اس کا عمل اچھا نہیں لگا اور اس کی ناراضگی کا بھی اندازہ ہو گیا۔ بہت خفا ہے وہ اسے۔ حیا، آج آپ نے بڑی محفل میں میری محبت کا جنازہ نکالا، مجھے طلاق کی دھمکی دی اور آپ کے الفاظ، انصاف چاہیے تھا آپ کو، کیا میرے ساتھ ہی صحیح ہوا؟ میں کس کا گریبان پکڑوں؟ میں تو ہر سچ سے لا علم تھی، پھر مجھے کیوں سزا دی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی اسے جواب طلب کر رہی تھی۔ تمہیں میں نے کوئی سزا نہیں دی، نہ ہی تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے۔ شاہزادہ نرمی سے گویا ہوا، مجھے آپ کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھ کہنے لگی۔ شاہزادہ ایک گہری سانس لیتے گویا ہوا، یادیں تم نے مجھ سے سوال کیا تھا، اچانک مجھے تم سے محبت کیسے ہوگی؟ کل تک جو تم سے نفرت کا دعویٰ کرتا تھا، آج کیسے وجہ سے پور تمہاری محبت میں ڈوب گیا؟ حیا نے جلد سے نظر شاہزادہ پر گاڑی۔ اس سوال کا جواب تو وہ کب سے ڈھونڈی تھی، لیکن اسے اب شاہزادہ پر اعتبار نہیں تھا۔ نہ جانے جو بولنے والا تھا وہ سچ بھی ہے یا نہیں۔ 8 سال کا تھا میں جب تم لوگ یہاں ہمارے ساتھ رہنے آ گئے۔ پہل تو میں تم پر دھیان نہیں دیتا تھا، اپنی لائف میں بزی رہا، اسکول، ٹیوشن، شام میں دوستوں کے ساتھ کھیل لیا اور رات کو وہی جلدی سو جانا۔ لیکن تمہارے آنے کے بعد ایک تبدیلی آئی تھی۔ ممی جو میرے بلانے پر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو جاتی تھی، اب 100 بازی دینے پر بھی نہ آتی۔ تم نے دھیرے دھیرے میرے پورے گھر پر قبضہ جما لیا۔ جب بھی میں گھر آتا، کبھی تم لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی، کبھی ممی سے فرمائشیں کر کے اپنے لیے کچھ اسپیشل بنواتی، کبھی میرے روم میں آ کر میری چیزوں کا حشر نشر کر دیتی۔ ممی سے شکایت کرتا تو ایک ہی جواب ملتا، بچی اب یہ بچی 7 چیر ہو گئی تھی۔ اس لفظ سے میں نے پہلی بار تمہیں گاؤں میں دیکھا تھا۔ تم پاپا کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی، مجھے وہ دن آج تک نہیں بھولتا۔ وائٹ فراک میں ملبوس، بنا بالوں والے سر میں ہیئر بین لگائے ہوئے تھی، جس طرح باقی سب تمہارے ساتھ کھیلتے تھے، میرا بھی دل چاہتا تھا تم میرے ساتھ کھیلو۔ یہی سوچ کر زندگی میں پہلی بار میں نے پاپا کی گود سے تمہیں اٹھایا تھا، لیکن تمہارے رد عمل دیکھ کے بوکھلاتا ہوا، جی بھر کے شرمندہ ہوا۔ گلا پھاڑ کے چیخ چیخ کر تم رو رہی تھی اور ساتھ لگاتار مجھے مار بھی رہی تھی۔ میں خواہ ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہاں چچا میر اور بی بی جان بھی بیٹھی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے تم سے نفرت محسوس ہوئی، پھر یہ بڑھتی چلی گئی۔ میں تمہاری بچگانہ حرکتیں دیکھ کر تمہیں ڈانٹتا، جب کہیں اسکول میں ملتی روب جما کر تمہیں تمہارے دوستوں کے سامنے ڈانٹتا، جو تم میرے ساتھ کرتی رہی اسکول کے دنوں میں، وہی تمہیں لوٹاتا رہا۔ پھر جانتی ہوں، کالج ڈیز میں وہی حرکتیں یاد کر کے میں گھنٹوں مسکراتا رہتا۔ ایک دن عجیب سی دعا میرے دل سے نکلی، کاش تم بھی یہاں ہوتی،
حیا نفرت محبت نہ جانے کون سے جذبے میرے دل میں کس وقت عمرتے مجھے خبر نہ رہتی، کوئی تمہیں دیکھتا، تمہارے ساتھ کھیلتا، ڈانٹا، مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اسپیشلی ایک چیز مجھے تنہائی انتہائی بری لگتی تھی، جب تمہارا جھگڑا ہوتا، چاہے اسکول ہو یا گھر، نہ جائز خواہشات منوانا، جھوٹ بول کر اپنی بات پروف کر کے دوسروں کو مار کھلوانا، یہ سب تمہاری عادتیں تھی بچپن میں، اور میر تمہیں ہر بات میں سپورٹ کرتا، تمہاری وجہ سے عمر علی مار کھاتے، سب کے سامنے معصوم بن کر صرف شکایتیں لگاتی، یہی عادت مجھے تم سے دور لے گئی۔ میں نے اس وقت یہی سوچا ہی نہیں تھا کہ تمہارا معصوم ذہن چھوٹی موٹی شرارتیں کرنے پر تمہیں اکساتا ہے۔ میں سمجھتا رہا تم ایک چلاک شاطر لڑکی ہو، یہاں تک کہ جب تم فرسٹ ایئر میں تھی، ممی نے مجھے ہمارے رشتے کا بتایا تھا جو بچپن میں جڑا تھا۔ ان کا کہنا تھا اب میں اس رشتے کو نام دے دوں، منگنی وغیرہ سب فضولیات ہے، بس تم سے نکاح کروں۔ اور ممی کے منہ سے یہ سب سن کر میں آپے سے باہر ہو کے انہیں صاف انکار کر دیا۔ پاپا جیل سے آپے کی وجہ سے پہلے ہی میری نہیں بن رہی تھی، مجھ سے ناراض رہنے لگے۔ پھر گھر کا ماحول دیکھ کر میں نے اپنی پوسٹنگ اسلام آباد کروا لی۔ وہاں جا کر بھی جب پاپا نے مجھ سے رابطہ نہ کیا تو دل چاہا تو میں شوٹ کر دوں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ حیات ہم شادی سے سنے تھے، آبی سے ناانصافی کے بعد پاپا مجھ سے خود بات کرتے، لیکن جب سے تمہارے ساتھ شادی سے انکار کیا، ایک دفعہ تک انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی، نہ مجھے واپس بلایا، نہ چاہتے ہوئے بھی میری سوچوں میں تم شامل رہی۔ میں تمہیں اپنی کولیگ سے کمپیئر کرنے لگا، خاندان کی لڑکیوں سے کمپیئر کرنے لگا، اور سوچتا اور کس وجہ سے میں نے تمہیں ریجیکٹ کیا، تمہاری بچکانہ شرارتوں کی وجہ سے، چہرے پر سجی اس معصومیت کی بنا پر نہیں، بلکہ جواب صاف تھا، تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ ہاں حیا، میر کی وجہ سے، اس نے جو میری بہن کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد میں تم لوگوں سے کوئی رشتہ تک رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں تو لوٹتا بھی نہ، اگر آپ بھی قسم دے کر بلاتی نہ۔ شاہزادے کی نظر کھلی کھڑکی سے نظر آتے سیاہ آسمان پر تھی۔ جب تک میں اپنے جذبوں سے واقف تھا، تب تک ایک اور وجہ میرے سامنے آن کھڑی ہوئی، میں نے میر کا سارا غصہ تم پر نکالا، تمہیں اپنے آس پاس گھر میں روم میں برداشت نہ کرتا، میں تو تم سے شادی بھی نہ کرتا، اگر اس وقت اشر کی بدلتی نظروں کو محسوس نہ کرتا۔ نہ جانے کہ اس وقت تم مجھے خود سے دور جاتی ہوئی دکھی، مجھے لگا اگر آج میں نے فیصلہ نہ کیا تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور چلی جاؤ گی، اور میں چاہ کر بھی تمہیں پا نہ سکوں گا۔ ہے میں نے کسی بدلے کی آگ میں تم سے شادی نہیں کی، بلکہ دل کی رضامندی سے، بس جب تمہارے بھائی کو دیکھتا اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اگنور کرتا، جس سے فوراً میر سمجھ جاتا، اور میں یہ سب کبھی نہ کرتا اگر جو میری بہن طلاق کا داغ لیے میرے باپ کے گھر موجود نہ ہوتی۔ میں نے وہ سب صرف میر کا رد عمل دیکھنے کے لیے کیا، یہ بھی نہ سوچا کہ میرے زہریلی جملے کسی کی زندگی تباہ کر دیں گے۔ اس وقت مجھے ثانیہ بھابھی کی آنسو بڑی آنکھیں بھی نرم نہ کر سکی۔ تمہارے بھائی سے طلاق کا مطالبہ کر بیٹھا، حیات نہیں دیکھی جاتی اپنی بہن کی ویرانی زندگی۔ شاہزادے کا لہجہ ہارا ہوا سا لگ رہا تھا، جیسے کوئی رشتے شے گوا دی ہو۔ کافی دیر خاموشی رہی۔ حیا کے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے جسے وہ اسے تسلی دے سکے، لیکن اسے اپنے بھائی پر یقین تھا، نہ اس وقت نہ اب وہ شاہزادے کی بات پر رد عمل ظاہر کر سکی۔ اسے اپنے بھائی پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔